بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ دو تین چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں بین الاقوامی سطح پہ بھی، پھر ہمارے ملک کی سطح پہ بھی۔ ایک تو ہے جو تدفین ہے امام خمینائی شہید کی، دوسرا ہے کشمیر، اور تیسرا ہے رضا ڈار۔ تو آپ خود اسیس کریں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ جو خمینائی صاحب کی تدفین کا منظر ہے وہ بین الاقوامی لیول پر ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کے ذریعے، اس جنازے کے ذریعے وہاں کی قیادت نے ہر ایک کو پیغام دیا ہے، سعودی عرب کو اور قرآن کی زبان میں پیغام دیا ہے، قطر کو، پاکستان کو، افغانستان کو، جو آئے ہیں 70 کے قریب لوگ اس وقت ملک جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور 9 مئی تک یہ تقریبات ایسے ہی جاری رہیں گی۔ اس سے ایران، ایک عالم کی موت نے ایران کو پہلے ہی بڑا تھا، اس سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے بین الاقوامی سیاست کے اندر، اپنی علاقائی خلیجی ممالک اور سب کانٹیننٹ، ایشیا، چائنا، روس، ان سب کے سامنے بھی ایک بڑی قوت ہو کے وہ ابھرا ہے۔ جنگ تو وہ پہلے ہی جیت چکے ہیں، لیکن کوئی لمحہ انہوں نے اس کو اپنے ملک کو بڑا بنانے میں اس کو ہر قیمت پہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ علی خمینائی کی شہادت کو بھی ملک کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کے وہ سپریم لیڈر تھے۔ پھر ایک ہمارے سپریم لیڈر بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں، ملک کو نقصان ہو جائے، ملک جو سے بڑا نہیں ہوگا جو ہمارا سپریم لیڈر بننا چاہتا ہے، وہ ہے عاصم منیر صاحب۔ اس کا اپنی دین ہے، دین کا استعمال بھی اپنے حساب سے ہے، آیات وہ بھی ان میں سے سلیکٹ کرتا ہے، مگر وہ جو سوٹ کرے ان کے اقدامات کو، ایسا کا سپر لیڈر بن رہا ہے، پاکستان نیچے جا رہا ہے، سپریم لیڈر بنتا جا رہا ہے۔ ایک تو کشمیر
کبھی ہم کہتے تھے آزاد کشمیر، اب وہ اس طریقے سے آزاد بھی نہیں رہ گیا، اور وہ اس کو وہ الگ کرنا، جو اس کو سوٹ نہیں کرتا اس کو وہ الگ کر دیتا ہے. جیسے ایوب خان صاحب کو مشرقی پاکستان، پورے ہماری فوج کو، ان کے سربراہوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا تھا. وہ کہتے تھے جی یہ بھوکے بنگالی ہیں، یہ شورشیں مچائے رکھتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو نکالو. اب یہ کشمیر کو نکال رہے ہیں، آزاد کشمیر کو نکال رہے ہیں. کشمیر تو وہ رہے گا لیکن آزاد نہیں ہوگا ہمارے سپریم لیڈر کی سوچ کے مطابق. یہ جو قریب آتا ہے اس کو نکالتے ہیں، جس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں گھوڑے کو گولی مار دو. فوج کرتی ہی ہے، امریکہ نے یہ کیا، اس کی فوج نے یہ کیا. جہاں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چلانا تو پھر وہ نکل جاتے ہیں. اب جیسے وہ اسرائیل کے گلے ڈال کے، دوسروں کے گلے ڈال کے امریکہ نکل جائے گا، وہ بھی سپریم ہے، سپریم پاور ہے. تو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ مر رہے ہیں، ان کو دھرنا انہوں نے دیا تھا، انہوں نے ان کا مقتل بنا دیا، دھرنے کو مقتل بنا دیا. تو اس لیے انہوں نے بھی پھر ان کی سارے رینجرز کے گاڑیوں کو آگے پیچھے سڑک کے وہ ہے، اب یہ نکلے تو وہ پتھر مارتے ہیں. رینجرز وہاں پھنسی ہوئی ہے، یہ اس کو نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ نکلنے نہیں دیتے. جب ہمارے پسندیدہ لیڈرشپ ہے وہ مظفر گڑھ جانا چاہتی ہے، وہ سامنے آ جاتے ہیں. اب بندوق انہوں نے بھی اٹھائی ہوئی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے. گولی مارو الگ کر دو. بلوچستان بولتا ہے گولی مارو، نہیں قابو آتا الگ کر دو. پھر بچے گا کیا بھائی؟ پنجاب، اور وہ بھی آدھا پنجاب، جس پہ کبھی مسلمانوں نے حکومت، یہاں کے مقامی پنجابیوں نے حکومت بھی نہیں کی. حکومت کی تو رنجیت سنگھ نے کی. اس آدھے پنجاب کا لیڈر تو ہے نا لاہور کا، رنجیت سنگھ، مگر تو وہ بھی نہیں ہے. پھر یہ کہیں گے چلیے جو اور کوئی قوت ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہو، جو آ کے قبضہ کرے گی یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ بدقسمتی ہے. میں کوئی صرف اپنے سپریم لیڈر کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا. یہ آپ جتنا بھی اس کو دیکھیں گے، جو فوجیں ہار جاتی ہیں، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں،
پھر وہ آنے والی فاتح فوج کے اندر ملازمت کر لیتی ہے. کیا کرے, ان کا بڑا پیشہ ہے, بن گئے ہیں. پھر کرائے کی فوجیں ہوتی تھی, یہ کرائے کی فوج بن جاتا تھا پنجاب. تو یہ صورتحالات ہے. جہاں تک کہ رضا ڈار صاحب جو کچھ انہوں نے کیا, لیکن اب وہ بھی بین الاقوامی ایشو بن چکا ہے. وہ یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہے. اسپین والے, وینزویلا والے, دوسرے تیسرے, وہ بھی اس کے اندر آگے ہیں. تو یہ صرف گرفتاریت تک بات ختم نہیں ہوگی. ہم اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتے ہیں, حالات ہمیں بڑا بناتے ہیں. ہم جو ہے ہر شام کو دھڑام سے زمین پہ جا کے گر جاتے ہیں. جیسے وہ یاجوج و ماجوج, یاجوج دو و ماجوج, جو ایک بہت ساری دیوار کو سارا دن چاٹتے رہتے ہیں. شام کو اتنی سی بجتی ہے تو کہتے ہیں صبح اٹھ کے اڑا دیں گے اس کو. وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر ویسی کی ویسے کھڑی ہوتی ہے. یہ قرآن میں قصے ہیں, وہ قومیں بھی ہیں. ہم وہی یاجوج و ماجوج کی قوم ہم بن گئے ہیں. اپنے ملک کو ہم بڑی دیوار بن جاتی ہے, ہم اس کو چھوٹا کر چاٹ کے اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو کھڑا کر دیتا ہے. تو پاکستان کے گرد یہ دیوار اللہ نے کھڑی کی ہوئی ہے. تم جتنا اس کو چاٹنا چاہو گے چاٹنا نہیں سکو گے انشاءاللہ, اللہ کے فضل و کرم سے.